تو صحابہ کی عادت تھی قرآن پڑھتے تھے. مولانا نے ابھی مفتی صاحب نے موبائل کا ذکر کیا. موبائل ایسا گھس گیا یہ ظالم ہماری زندگی میں کہ اس سے کوئی بچا نہیں. جیسے پیسے سے کوئی نہ بچ سکا، اب پیسے کے بعد دوسری مقبول چیز یہ ہے، موبائل سے کوئی نہیں. کیا پنڈت، کیا مولوی، کیا امام، کیا لیڈر، کیا امیر، کیا غریب، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سبھی اس میں مبتلا ہو گئے. ادھر سے گھنٹی بجی ٹن، ادھر سے نکال کر کے دیکھا کس کا میسج ہے نا. بے چین ہو جاتا ہے آدمی، کس کا میسج ہے. نادان انون پرسن کا میسج دیکھنے میں تجھے اتنا شوق اور اتنی دلچسپی ہے، کبھی خدا کا میسج دیکھنے میں بھی تجھے دلچسپی ہوئی؟ اس نے بھی تو کوئی میسج بھیجا ہے نا، اس کا بھی تو کوئی فرمان ہے، اس کا بھی تو کوئی حکم ہے، اسی کو قرآن کہتے ہیں. آؤ قرآن کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. فرمایا تھا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے. امام حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ نانا کے فرمان کی حقانیت کیا ہے. فرمایا کبھی جدا نہیں ہوں گے. گردن کٹ گئی، حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں دیکھ لو ابھی بھی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے. جان سے ہمارا تعلق کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے ہمارا تعلق اب بھی باقی ہے. اور حسین پاک نے قرآن پڑھا، نیزے پر قرآن سنایا. تو یہ قرآن ہے. اور ان کے والد تو کیسے قرآن پڑھتے تھے. مولا علی کیسے فرماتے تھے کہ میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں. ابھی لوگ تامک توئیاں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمان پر سب کا یقین ہے، فرمان پر سب کا یقین ہے کہ مولا علی نے کہا گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں. کیسے؟ اگر کبھی وقت رہا تو یہ راز ضرور بتاؤں گا کیسے، لیکن یہاں عنوان قرآن ہے اس لیے انشاءاللہ کسی موقع پر مجھے یاد دلائیے جب مولا علی پر گفتگو ہو تو بتائیں گے کہ ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ اس پہ بیٹھے ہو؟ سنت سمجھ کے کبھی بیٹھنا. پہلے لوگ بارات میں بیٹھتے تھے، اب بند ہو گیا. اگر چالو بھی ہو جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں. بینڈ باجا بند کرو، گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تو سواری ہے نا. اور سنت کی نیت سے بیٹھ جائیں تو بھی ثواب ہی ملنا ہے. گھوڑے پہ جانا جو وہ غلط نہیں ہے، بینڈ باجے کے ساتھ جانا غلط. اللہ کا شکر ہمارے شہر سے یہ بلا ختم ہو گئی ہے. تو گھوڑے پہ بٹھا کے نشید پڑھتے ہوئے جا سکتے. اس نیت سے کبھی بیٹھ جایا کرو کہ میرے محبوب کی سنت ہے. تو میرے جیسا سستڑ آدمی گھوڑے کی ایک زین پہ قدم رکھنے کے بعد مجھے دوسرے زین پہ قدم رکھنے میں جتنا ٹائم لگا تھا وہ 2 سے 3 سیکنڈ تھے بس میرے سست آدمی کے لیے. تو مولا مشکل کشا تو بڑے پھرتیلے تھے. ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑا، وہ بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ دوسرے ہاتھ سے. اور کتنا تھا وہ خیبر؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے والد نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اکھاڑ کر کے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر پھینکا ہے دروازہ تو 70 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہیں سکے. جس کو 70 لوگ مل کر دونوں ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتے ہیں اس کو حسین کا بابا اکیلے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو کتنے پھرتیلے تھے نا وہ، کیا طاقت تھی، کیا چاقو چوبند تھے. الگ عنوان ہے. تو صحابہ کرام قرآن